اللہ اللہ اللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم واقعہ کہ جو ماہ شعبان میں ہی ظہور پذیر ہوا، اور وہ ہے تحویل قبلہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس سال ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اسی سال ماہ شعبان کی 16 تاریخ کو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرما دیا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے عرض کی تھی کہ 5 وقتہ نماز جو ہے یہ شب معراج فرض ہوئی ہے، یعنی جب معراج کا واقعہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کے لیے 5 وقتہ نماز فرض فرما کر یہ عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ اور جب نماز فرض ہوئی تو سب سے پہلے اس نماز کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو، مسجد الاقصی، اس کو مقرر کیا گیا، اور مسلمان جو ہے وہ ابتدا میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ واقعہ معراج کے بعد مکہ مکرمہ میں کفار نے بہت زیادہ طوفان بدتمیزی جو ہے وہ مچا دیا، اور آپ کے اس عظیم الشان معجزے کا جو ہے وہ انکار کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ انہوں نے تنگ کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے ہجرت کا حکم نازل فرما دیا کہ اب مسلمان جو ہے وہ مکے میں نہیں رکیں بلکہ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ چنانچہ جب ہجرت کا حکم آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور ایک 2 3 دن کر کے صحابہ کرام آہستہ آہستہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے۔ بالآخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے حبیب اب آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت کے لیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ میں صرف ایک ہی قوم تھی، اور وہ تھے بت پرست، کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت لگا دیے تھے اور وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں پر 2 قومیں اور بھی آباد تھیں، ایک تھے یہود اور دوسرے تھے نصارہ۔ تو یہ یہود و نصارہ جو ہے یہ مدینہ میں آباد تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں آ کر اعلان حق فرمایا تو یہود و نصارہ کو بھی اسلام کی دعوت دی، تو یہ کہنے لگے کہ بھائی ہم تو خود اہل کتاب ہیں۔ یہود کہنے لگے کہ ہمارے تو نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، ہمارے پاس تو توریت ہے۔ نصارہ کہنے لگے کہ ہمارے نبی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے، ہمارے پاس تو انجیل ہے، لہذا ہمیں تو آپ کے دین کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو خود اہل کتاب ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ان یہود و نصارہ نے طعنہ دیا، مذاق اڑایا مسلمانوں کا، اور برسر عام یہ کہنے لگے کہ بھائی دین تو نیا لے کے آئے ہیں لیکن قبلہ پرانا والا ہے، اور اگر یہ ہمارے قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کی تو نماز بھی نہیں ہوگی، تو یہ تو نماز کے لیے بھی ہمارے قبلے بیت المقدس مسجد الاقصی کے محتاج ہیں۔ تو یہود و نصارہ نے یہ طعنہ دیا۔
جب یہ طعنہ دیا تو مسلمانوں کو بھی یہ بات بڑی گراں گزری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کو بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ یہود و نصارہ نے ایسا طعنہ دیا ہے۔ جب نماز فرض ہوئی تو مکہ مکرمہ میں 1 سال اور ہجرت فرما کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو تقریباً 6 یا 7 مہینے، تو گویا کہ 17 مہینوں تک مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ایک مسجد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے، نماز با جماعت ہے، اور جماعت کے دوران ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غمگین دل کے ساتھ جو ہے وہ نماز میں آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ شامل ہیں، لیکن یہود و نصارہ کا جو وہ طعنہ ہے اس سے آپ کے قلب انور کو بڑی تکلیف ہے کہ یہ ہم کو طعنہ مارتے ہیں کہ ہمارے قبلے یعنی بیت المقدس کے مسلمان محتاج ہیں، اگر ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی یہ تمنا اور دل کی یہ خواہش کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ پھیر دیا جائے، مسلمانوں کے لیے قبلہ جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ سمت کو مقرر کر دیا جائے، اور وہ سمت کیا وہ ہو مسجد الحرام، خانہ کعبہ۔ اب دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، 2 پارہ ہے اور اس کی 4 یا 5ویں لائن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین نماز با جماعت کے اندر ہیں، آپ نماز کی امامت فرما رہے ہیں، اور نماز کی امامت فرماتے ہی ہوئے آسمان کی طرف کبھی کبھی نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں کہ شاید وہی نازل ہو جائے، شاید وہی آنے والی ہے۔ رب کریم کا انداز خطاب دیکھیے، ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھانا، تم جو نماز میں بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، اور وجہ بھی جانتے ہیں۔ پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ان قریب ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ خواہش ہے، یہ دل میں تمنا ہے کہ قبلہ مسلمانوں کا جو ہے وہ خانہ کعبہ مقرر کر دیا جائے۔ تو رب کریم ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا، اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ان قریب ضرور ہم تمہارا قبلہ جو ہے وہ اس طرف پھیر دیں گے کہ جس طرف تمہاری رضا ہے، جس طرف تمہاری خوشی ہے۔ یہاں پر وقف مرخص ہے، اور اس کا مفاد یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف منہ پھیر لیتے اللہ تعالیٰ اسی کو قبلہ بنا دیتا۔ وقف مرخص ہے یہاں پر، اور اس کا مفاد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف بھی منہ پھیر دیتے اللہ تعالیٰ اسی سمت کو جو ہے وہ قبلہ مقرر فرما دیتا۔ اچھا ابھی آپ ہیں تو نماز کے اندر، اب نماز کے اندر ہیں تو ظاہر ہے جو نماز کے اندرونی اذکار ہیں وہی آپ تلاوت فرما رہے ہیں، لیکن دل میں تمنا تو ہے نا کہ
قبلہ جو ہے وہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ مقرر کر دیا جائے، ابھی وہ خواہش، ابھی وہ دعا زبان پر نہیں آئی ہے، دل میں ہی موجود ہے، اور رب کریم بن مانگے اپنے حبیب کے دل کی تمنا کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب بس ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد الحرام کی طرف۔ اب دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ رضوان کیسی محبت فرمایا کرتے تھے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی اطاعت فرمایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد القبلتین میں جا کے حاضر ہو کر وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد قبلتین یہ مدینہ منورہ میں ہے، اور اس مسجد کے جو نام ہے اس کے معنی کیا ہے؟ مسجد القبلتین، دو قبلوں والی مسجد، اس کو کہتے ہیں مسجد القبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ اور وہ دو قبلے کون سے ہیں؟ ایک کی قبلہ ہے بیت المقدس مسجد الاقصی کی طرف، اور دوسرا قبلہ ہے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی طرف۔ اب مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے کس طرف منہ کر کے؟ مسجد الاقصی بیت المقدس کی طرف، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور عین نماز میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے دل کی اس خواہش کو پورا فرما دیا اور فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب بس ابھی فوراً اپنا چہرہ پھیر لو مسجد الحرام کی طرف۔ اب عین نماز با جماعت ہو رہی ہے اور آقا نے اپنا رخ بدلنا شروع کر دیا، کہو سبحان اللہ۔ نماز با جماعت ہو رہی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ پھیرنا شروع کر دیا۔ جب نماز با جماعت ہو اور امام سے کوئی غلطی ہونے لگے تو مقتدی کیا کرتے ہیں بھائی؟ لقمہ دیتے ہیں۔ یہی ہے نا بھائی، قاعدہ یہی ہے کہ بھائی نماز با جماعت ہو رہی ہو اور امام سے غلطی ہونے لگے تو مقتدیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ لقمہ دیں۔ لیکن دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ اطاعت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رخ پھیرنا شروع کیا کسی نے لقمہ نہیں دیا، جس طرف منہ کر کے سرکار نے اپنی نماز کا قبلہ بنایا پیچھے ساری صفیں اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئی، کسی نے لقمہ نہیں دیا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اب جو یہ گھوم رہے ہیں مسجد میں اپنا رخ تبدیل کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے۔ تو کسی صحابی نے لقمہ نہیں دیا، پورے کے پوری صفیں جو ہیں وہ پھر گئیں، کہاں سے؟ مسجد الاقصی سے پھر کر سب نے اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر دیا۔ تو وہ مسجد کہلاتی ہے مسجد القبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ جن خوش نصیبوں نے اس مسجد میں جا کر کے نماز پڑھی ہے یا اس مسجد کی زیارت کی ہے، آج بھی وہاں دو محرابیں ہیں، آج بھی وہاں پر دو محرابیں ہیں۔ ایک محراب جو ہے وہ ہے بیت المقدس کی طرف مسجد الاقصی، اس طرف جو ہے وہ ایک محراب ہے۔ پہلے اس محراب میں جو ہے اس طرف منہ کر کے سرکار نماز پڑھ رہے تھے، اور اب جو موجودہ محراب ہے اس کا رخ ہے خانہ کعبہ کی طرف، اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ اب چونکہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا تو لہذا مسلمان جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ مسجد کہلاتی ہے مسجد القبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ اب دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو صرف پیغام لانے والے تھے، ان کا کام تو بس اتنا تھا کہ جو اللہ نے ان کو پیغام دیا ہے وہ امت تک وہ پیغام پہنچا دیتے۔
تو نبی کی کوئی مرضی تھوڑی چلتی ہے، اور نبی کا کوئی یہ کام تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ احکامات میں مداخلت کرے یا احکامات میں اپنی مرضی چلائے. نہیں بھائی، نبی کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ایمان یہ بنانا چاہیے کہ بھائی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور بھائی اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چلتی. یہی یقین بنانا چاہیے. یہی یقین بنے گا تو ایمان بنتا ہے. لوگوں کو یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ نہیں بھائی، جو نبی ہے وہ بھی غیر اللہ ہے، وہ بھی اللہ کا غیر ہے، نبی کی مرضی بھی نہیں چلتی. مرضی چلتی ہے تو صرف اللہ کی چلتی ہے. یاد رکھو کہ ہمارا نبی اللہ کا غیر نہیں ہے، ہمارا نبی اللہ کا حبیب ہے. ہمارا نبی اللہ کا حبیب ہے. خود ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، خبردار سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. تو سرکار اللہ کے حبیب ہیں، ان کی مرضی رب کریم کو کیسی پسند ہے. آپ کے دل کی یہ خواہش ہوئی، آپ کے دل کی یہ مرضی ہوئی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، تو رب کریم نے آپ کے دل کی مرضی کو پورا فرمایا اور آپ کی رضا پر خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر فرما دیا. جبھی تو سرکار اعلی حضرت کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی شان محبوبی ہے کہ رب کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے بھی احکامات میں تبدیلی فرما دیتا ہے. تو جو یہ سوچتا ہے کہ نبی کی رضا سے، نبی کی خوشی سے کچھ نہیں ہوتا، 50 نمازیں پڑھے جائے بھائی، 50 نمازیں پڑھے. نبی کی رضا اور نبی کی خوشنودی یہ تھی کہ 50 کی 5 ہو جائیں، تو رب کریم نے اپنے حبیب کی خوشی کے لیے 50 نمازوں کو 5 کر دیا. یہ جو 5 پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تو نبی کی رضا اور نبی کی خوشنودی تھی. رب کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرا.